سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں ٹھیک طرح سو بھی نہیں پا رہی تھی، اور ابھی فجر کے وقت میری آنکھ لگی تو محترم نے پھر سے اٹھا دیا۔ مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا، میں نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اٹھو کچن میں جاؤ اور اپنی ماں کو بولو کہ وہ تمہیں ناشتہ بنانا سکھائے۔ میں 30 منٹ میں وہاں پہ آ رہا ہوں اور مجھے ناشتہ بنا ہوا ٹیبل پہ چاہیے۔ اماں نے جب مجھے اتنی صبح صبح اٹھے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ ارے کیا ہو گیا، تم اٹھ کیوں گئی؟ اماں وہ رمیز کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ میں نے ان سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، ارے تم کیسے بناؤ گی، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تم وہاں پہ جا کے بیٹھو، میں خود بناتی ہوں۔ نہیں امی، ابھی بنانا سیکھوں گی تو بنانا آئے گا نا۔ ارے تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن کام کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ اسی وقت میری تائی کچن میں آ گئی۔ پیار سے انہوں نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، مجھ سے میرا حال دریافت کیا اور پھر فوراً ہی لائن پہ واپس آ گئی۔ اماں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہتر ہو گئے تھے۔ مجھے اماں سے ہی پتہ چلا کہ تائی جان نے ان سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی تھی۔ اب چونکہ میں ان کی بہو بن چکی تھی، اس لیے اماں کی بھی مجبوری تھی کہ وہ انہیں معاف کر دیتی۔ اور پھر مجھے ان دونوں عورتوں نے ناشتہ بنانا سکھایا۔ وہ دونوں ہی مجھے چھوٹی چھوٹی بات سمجھا رہی تھیں۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار میں نے رامیز سے اسی حوالے سے ڈسکشن کی تھی۔ کافی دیر تک ہم لوگوں کی بحث چلتی رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں پسند، ناشتہ بنانا تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے موت پڑتی ہے صبح صبح اٹھتے ہوئے۔ تم ناشتہ اماں کے ہاتھ سے کر کے چلے جایا کرنا، یا پھر میری اماں سے کہہ دیا کرنا۔ دراصل ہماری حویلی میں گھر کی بڑی عورتیں صبح جلدی اٹھ جاتی تھیں۔ صفائی اور باقی کاموں کی ذمہ داریاں ملازموں کے پاس تھیں، مگر کچن کا کام ان کے ذمہ تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم ناشتے پہ کمپرومائز کر لینا، باقی کھانے میں تمہیں بنا دیا کروں گی۔ اس نے بھی میری بات ماننے کی حامی بھری تھی، لیکن اب ایک دم ہی سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ ہم سب لوگ خوشگوار ماحول میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میری نگاہیں بار بار بھٹک کے رامیز کی طرف جا رہی تھیں، جو ابھی بھی اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کل رات اس لڑکی کے بارے میں تو میں بالکل ہی بھول گئی تھی۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ ارے وہ میری گرل فرینڈ ہے، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ کیا مطلب ہے کہ تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم میرے شوہر ہو، میں تمہیں کبھی بھی یہ اجازت نہیں دوں گی کہ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور عورت کی ذات میں دلچسپی لو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی یہ بات سمجھا دی تھی کہ اپنی اوقات میں رہو۔ میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں گا اپنی زندگی گزاروں گا۔ تم میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان میرے ہاتھ سے آزاد کروایا اور مجھے زور سے بیڈ پہ دھکا دے دیا۔ تم نے بھی تو میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ کیا میں نے تم سے کوئی سوال جواب کیا؟ کیا تم مجھ سے اس چیز کا بدلہ لے رہے ہو رامیز؟ میں جانتی ہوں تم خود بھی بہت تکلیف میں ہو، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے ہو، اور میرے یہ سب کچھ کر کے تم خود بھی خوش نہیں ہو۔ یہ سن کے وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کے عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا۔ میں تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہوں؟ اگر میں خوش نہ ہوتا تو کب تک تمہارے قریب آ چکا ہوتا، کب کا تمہارے وجود پہ اپنی محبت کی مہر لگا چکا ہوتا۔ میری اس عادت سے تو تم بھی واقف ہو کہ جو چیز مجھے پسند ہوتی ہے میں اسے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہوں۔ بچپن میں بھی تو ایسے ہی کیا تھا۔ جو چیز مجھے پسند نہیں ہوتی تھی یا جس چیز سے میرا دل بھر جاتا تھا اسے میں کمرے کے کونے میں پھینک دیتا تھا۔ تم بھی اپنے آپ کو اسی چیز کی طرح تشبیہ دے سکتے ہو۔ ہاں، ایک اور بات جو مجھے تمہیں لازمی بتانی چاہیے، مجھے تم سے محبت ہونی ہے، لیکن اب گھر والوں کی ریکوائرمنٹ کو میں نے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے۔ کیا مطلب؟ کس طرح کی ریکوائرمنٹ؟ دادا جان چاہتے ہیں کہ خاندان کا پہلا وارث جلد از جلد اس دنیا میں آئے۔ دادی جان کی بھی یہی خواہش ہے، میری امی کی بھی یہی خواہش ہے، اور یہ خواہشات پوری کرنے کے لیے مجھے کروا گھون پڑنا پڑے گا۔ وہ انتہائی تلخی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اپنی بات کرتا مجھے اندر تک لرزنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ نہیں، میں نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ جب بھی وہ میرے پاس آئے پیار اور محبت سے آئے، اپنے دل میں میرے لیے خواہش پیدا کر کے آئے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ اگلے ہی لمحے اس نے میرا بازو پکڑا، اس نے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور
چھوڑو رامیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ مجھے بھی ہوا تھا تمہارے الفاظ سے، جب بھری محفل میں تم نے میرا ہاتھ تھامنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کہہ کے اس نے ایک جھٹکے سے مجھے زمین پہ پھینکا۔ میرا سر زمین پہ لگنے کی وجہ سے ہلکا سا خون نکل آیا تھا، مگر اسے پرواہ ہی کہاں تھی، وہ تو میری ذات سے یوں بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی کو بے چینی سے مسلا۔ تمہارے تو قریب آنے کا بھی دل نہیں کر رہا میرا۔ سوچ رہا ہوں کہ دادا جان کو صاف الفاظ میں بتا دوں کہ مجھے تم سے اولاد نہیں چاہیے، میں ایک ایسی عورت سے اولاد چاہوں گا جس سے مجھے محبت ہوگی۔ تو پھر اس طرف سے تو تم ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ مجھے ریلیکس ہونے کا کہہ رہا تھا، اتنی بڑی بات کر کے، میری ذات کی دھجیاں اڑا کے، مجھے اپنی ہی نظروں میں شرمندہ کر کے وہ مجھے ریلیکس ہونے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس وقت بھی میں بہت زیادہ رو رہی تھی، مگر میرے آنسوؤں کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اٹھو اور جلدی سے میرے کپڑے پریس کرو، مجھے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ اس نے مجھے ایک نیا حکم سنایا۔ میں خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد میرا دماغ ٹھیک طرح سے پروسیس نہیں کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھا، میرا بازو پکڑ کے مجھے استری سٹینڈ کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیا۔ تمہارے ناز نخرے اٹھانے کے لیے نہیں، تمہیں اپنی بیوی بنایا۔ وہ زہریلے لہجے میں اپنی بات مکمل کرتا میری روح تک کو فنا کر گیا تھا۔ میں آنسو پیتی خاموشی سے اس کے کپڑے پریس کرنے لگی۔ ایک وقت جب اس کی ساری محبت صرف اور صرف میرے لیے تھی، مگر میں نے سب کچھ برباد کر دیا تھا، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا تھا۔ اب کیا ساری زندگی ہم دونوں ایسے گزاریں گے؟ میں ذہن میں جو سب سے پہلا سوال آیا وہ یہ تھا کہ وہ ساری زندگی کے لیے مجھے اپنے ساتھ رکھے گا۔ میں اس بارے میں حویلی میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ شام کا وقت تھا، مجھے سب کے ہنسنے کی آواز سنائی دے رہی تھی صحن سے۔ میں دھیرے سے انداز میں مسکرا دی۔ سکندر بھی باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے میں اس سے ملی نہیں تھی، وہ میرا اچھا دوست بھی تھا۔ ابھی میں اس کے پاس جانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور میرے کزن دندناتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ شادی کر کے تم تو ہمیں بھول ہی گئی ہو۔ ہم جانتے ہیں خاندان کے سب سے خوبصورت آدمی کو حاصل کیا تم نے اور ایک لمبا ہاتھ مارا ہے، مگر یار اس کے باوجود بھی تھوڑا سا ہم پہ بھی نظر کرم کر لو۔ چلو اب باہر چلتے، سب کزنس تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور سب کو تمہاری طرف سے ایک بہت بڑی ٹریٹ کا ویٹ ہے۔ اس کی باتیں سن کے میں پھیکے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں رامیز سے شادی کر کے واقعی میں ہر چیز بھول گئی تھی، کیونکہ وہ کسی سائے کی طرح میرے ذہن پہ سوار رہنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جب میں باہر جا کے بیٹھی تو میرے سارے کزنز وہیں پہ موجود تھے۔ سکندر بھی ایک کونے پہ بیٹھا فرحان سے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ میں نے بھی ہلکا سا ہاتھ ہلا دیا اور اس سے تھوڑی ہی دور جا کے بیٹھ گئی۔ 2 منٹ گزرے تھے کہ وہ بھی ہماری ہی طرف آ گیا۔ بھائی ٹریٹ کہاں پہ ہے میری؟ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ کون سی ٹریٹ؟ ہمارے ہاں ایسا تو نہیں ہوتا، میں نے اپنے بال ہوا میں جھٹکتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا تھا۔ او ہیلو میڈم، خاندان کا سب سے ہینڈسم اور سب سے خوبصورت بیٹا لے اڑی ہو تم۔ اس کو ہمارے گھر کے حالات کے بارے میں شاید اندازہ نہیں تھا اور جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی علم نہیں تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ میں چپ ہو گئی۔ اگر میں خوش قسمت تھی تو پھر رامیز، وہ اپنے بارے میں کیا سوچتا تھا؟ کیا وہ دنیا کا سب سے بدقسمت ترین انسان تھا جس کی زندگی میں ایک ایسی عورت آئی تھی جسے بھری محفل میں دھتکار دیا تھا؟ اس کے باوجود بھی اسے مجھ سے شادی کرنی پڑی۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں موضوع چینج کر دیا تھا۔ ہم ہمیشہ کی طرح ناولز کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ سکندر کو بھی ناولز پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو سکا۔ پہلے بھی تو ایسے ہی ہوتا تھا، ٹائم یوں ہی گزر جاتا تھا۔ ہوش کی دنیا میں تب آئی جب اس ظالم انسان کی گرجتی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی، کمرے میں چلو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو وہ لال انگارہ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ صرف اتنا ہی کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رامیز بھائی مجھ سے جیلس ہونے لگے ہیں؟ سکندر نے اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی اور دل فریب لہجے میں مسکراتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کافی چل انسان ہے، یہ تو مجھے ان کی حالت دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے۔ چلو تم جاؤ، ایسا نہ ہو دیر سے پہنچنے پہ پرانے ہیرو کی طرح وہ اوور ری ایکٹ کر جائے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔
میں جانتی تھی کہ وہ مذاق میں بول رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی یہ بات سچ ہو گئی تھی۔ میں رامیز کی فطرت سے بھی واقف تھی۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس نے میرا بازو پکڑ کے ایک جھٹکے سے مجھے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے یہ سب کچھ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دوبارہ اپنے کسی بھی میل کزن کے ساتھ فری مت ہونا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ میری زبان پھسلی۔ ہاں، اور ابھی میں نے تمہیں یہ ثابت نہیں کیا۔ اگلی بار تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ آخر میں کیوں آپ کی بات مانوں؟ آپ خود بھی تو میرے ہوتے ہوئے ایک اجنبی لڑکی سے عشق لڑا رہے ہیں۔ کیا میں نے آپ سے سوال کیا؟ آپ بھی تو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر مجھے میری زندگی میری مرضی سے گزارنے دیں۔ جب تک تم میری دسترس میں موجود ہو تب تک تم سانس بھی میری مرضی سے لوگی۔ آئی سمجھ تمہیں؟ اور یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بھی بٹھا لو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے نفرت کی انتہا کر دی تھی۔ میرے بازو کو اس نے بہت مضبوطی سے دبوچا ہوا تھا۔ تکلیف کے مارے میرا برا حال تھا۔ مجھ سے تو ٹھیک طرح سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے مجھے زمین پہ پھینک دیا۔ مجھے اماں جان سے رات کے وقت پتہ چلا کہ وہ ایک بڑے پروجیکٹ کے سلسلے میں امریکہ جا رہا ہے۔ سب حویلی والے اس سے ناراض تھے، اسے کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جائے، مگر وہ راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے دادا جان کو کہا تھا کہ صرف 1 مہینے کا پروجیکٹ ہے، میں کام میں اتنا مصروف ہو جاؤں گا کہ مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے ضد کی، لیکن رامیز ہر بار ہی لاجک ان کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ آپ کب تک واپس آئیں گے؟ میں نے لرزتے ہوئے لہجے میں رات کے وقت اس کی پیکنگ کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ کوئی پتہ نہیں ہے، شاید 1 سال لگ جائے یا پھر 2 سال لگ جائے۔ تو کیا یہ سارا وقت میں اکیلے ہی گزاروں گی؟ آنسوؤں کا پھندا بار بار میرے گلے میں اٹک رہا تھا۔ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں؟ اس نے انتہائی خونخوار نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اگر تم ایک قابل اعتبار عورت ہوتی تو میں ضرور تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم یقین کیے جانے کے قابل نہیں ہو۔ جو عورت بھری محفل میں اپنے کیے ہوئے وعدے سے مکر سکتی ہے، اس عورت سے کسی بھی حد تک جانے کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میں پوری دنیا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ کل تک تو وہ سکندر کی وجہ سے اتنی خفا ہو رہے تھے، اور آج مجھے اسی کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ غلط فہمی بھی میری دور ہو گئی، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ سکندر بھی اسی پروجیکٹ میں ان کے ساتھ ہی تھا۔ میرا دماغ